کبھی بھی کسی کو تکلیف مت دیں۔ جانداروں کو دی جانے والی تکلیف یقیناً آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بھی بن جاتی ہے اور آخرت کا حساب الگ دینا ہوگا۔ سچ ہے، انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی ہنسا دیتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی بے تحاشا محبت دے کر سہارا بن جاتا ہے۔ یہی خوبصورتی ہے زندگی کی۔ اس دنیا میں کوئی ایک شخص بھی مکمل اور غلطیوں سے پاک نہیں۔ اگر آپ دوسروں کو ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے چھوڑنا شروع کر دیں گے تو ایک دن بڑی دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے۔ لہٰذا لوگوں کو جج کم کیجیے اور محبت زیادہ کیجیے۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، روح زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکالیف، اذیت، فریب، دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ لوگوں سے وہ سوال نہ کرو جو خدا نے انسانوں سے کرنے ہیں۔ مثلاً تمہارا مذہب کیا ہے؟ تم نے عبادت کی؟ تم نے روزہ رکھا؟ لوگوں سے وہ سوال کرو جو انسان کو انسان سے کرنے چاہیے۔ مثلاً کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ کیا تم بھوکے ہو؟ کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ مجھے عورت کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے جب اس کی ساخت پر دبا لگتا ہے اور وہ اسے مٹانے کے لیے داڑھی نہیں رکھ سکتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک جو امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ عموماً یہ جملہ سننے کو ملتا ہے، منہ پر بولنے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ایسی دل کی صفائی کا کیا فائدہ جو دوسروں کے دل کو الفاظ کے نشتر چبو کر زخمی کر دے۔ کچھ باتوں کا بوجھ خود اٹھا کر دوسروں سے درگزر کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ کار امیری کی علامت نہیں ہوتی اور پیدل چلنا غریبی کی علامت نہیں؟ خلیل جبران کہتا ہے کہ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے اور مذہب کی خاطر مر مٹ جائیں گے، لیکن مذہب ہی کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ فاصلوں کا احساس تب ہوا جب میں نے کہا ٹھیک ہوں اور اس نے مان لیا۔ مفید چیز مقدار میں بڑھ جائے تو غیر مفید ہو جاتی ہے۔ بچے پالنا کوئی بڑا کام نہیں۔ جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں یہ کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ بڑا کام بچوں کی تربیت ہے اور تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے۔ رومن کنگ ہرکولس کہتا ہے، اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود ہوتا تو میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے پاؤں دھوتا۔ بعض لوگ پیدائشی عظیم ہوتے ہیں، بعض جدوجہد کر کے عظیم بنتے ہیں اور بعض لوگوں پر عظمت مسلط کر دی جاتی ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا اپنے آپ کو مصروف کر لو۔ ہر ظالم اور جابر کا زوال یقینی ہے۔ ہر انسان کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، جیسی زندگی گزر رہی ہے گزارتے رہنا یا پھر ہمت کرے اور بدل ڈالے زندگی۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ معصوم بن کر رد عمل بتا بتا کر ہمدردیاں سمیٹتے ہیں، کیونکہ عمل بتانے سے اپنا مکروہ چہرہ سامنے آتا ہے۔ زندگی میں بہت سے دوستوں کی مثال ان ٹائروں جیسی ہے جو ساتھ تو ہوتے ہیں پر وقت پر کام نہیں آتے۔ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی فطرت
سلوک اور سخت مزاجی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ حقوق کی برابری یہ نہیں کہ سب کو یکساں ملے، حقوق کی برابری یہ ہے کہ جس کے لیے جیسے بہتر ہو اسے ویسے ملے۔ کاغذ کی یہ مہک، یہ نشہ روٹھنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ مخلص لوگوں کی قدر کم اور استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، میت کو تو لوگ راستہ دیا کرتے ہیں۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ زندگی جینا ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ جو لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ میں بہت پہلے گر گیا تھا مگر میں نے ہار نہیں مانی۔ ماں ہر رشتے کا کردار نبھا سکتی ہے لیکن ماں کا کردار کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ صرف دل ہی کے اچھے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ چرواہے سے پوچھا، یہ بھیڑ بکریاں بغیر رسی کے تمہارے نقش قدم پر کیسے چلتی ہیں؟ بولا، میں نے انہیں محبت کی رسی ڈالی ہے۔ تپتے ہوئے صحرا میں ایک ٹھنڈی چھاں ہوتی ہے، تیری ہو یا میری ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ہر تعلق احترام مانگتا ہے، کسی کو حاصل کرنا ہو یا کسی کو اپنانا ہو، سب سے اول اس کا احترام کرنا لازمی ہے۔ تعلق اکثر ختم ہو جاتے ہیں، اگر یاد رہتا ہے تو اس کا احترام کہ اس نے مجھے کتنی عزت دی تھی، اس نے مجھے کتنا مان دیا تھا۔ تعلق اور رشتہ یہ اللہ کی طرف سے بنتے ہیں، مگر ایک دوسرے کو عزت دینا اور احترام کرنا ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ دائروں میں چلنے سے دائرے تو بنتے ہیں، فاصلے نہیں گھٹتے پیارے۔ بلا وجہ تعلق نہ توڑیں، جس سیڑھی نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا، کیونکہ واپس اترنے میں تمہیں ان کی سخت ضرورت پڑے گی۔ کچے گھروں میں رہنے والے عظیم لوگ تھے، ٹوٹے بھی تو ایک وقار کے ساتھ، کسی سے کچھ نہ کہا، بس اداس رہنے لگے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی کے لیے ترستے ہیں۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہو تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیں، گفتگو میں، احساسات میں اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں۔ کوشش کریں جہاں سے گزریں ایک اچھی یاد، اچھے الفاظ، اچھا رویہ اور کچھ میٹھی یادیں چھوڑ کر جائیں۔ ممکن ہے دوبارہ آپ کا وہاں سے گزر نہ ہو۔ کناروں سے اگر میری خودی کو ٹھیس پہنچے تو بھنور میں ڈوب جاتی ہوں، وہ ساحل چھوڑ دیتی ہوں۔ مجھے مانگے ہوئے سائے ہمیشہ دھوپ لگتے ہیں، میں سورج کے گلے پڑتی ہوں، بادل چھوڑ دیتی ہوں۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بولنا پسند ہے مگر صرف ان سے جو مجھے سننا پسند کرتے ہیں۔ مجھے سننا پسند ہے مگر ان کو جو مجھے کہہ کر خوش ہوتے ہیں۔ میں زبردستی کی گفتگو نہ کرتی ہوں نہ سنتی ہوں۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا توجہ، پیار، اعتماد، عزت و احترام اور خلوص دینے کے باوجود اپنے نہیں ہوتے۔ پھر لوگوں کے رویوں کی ایسی سمجھ آئی، پھر کسی سے نہ کوئی شکایت رہی اور نہ ہی کوئی توقع۔
پھر ہمارے حصے میں آئے گا سمجھوتا کوئی، آج پھر کوئی کہہ رہا تھا سمجھدار ہو تم۔ کچھ لوگوں کو صفائی دینے کے بجائے اگر ان کا صفایا کر دیا جائے تو زندگی میں کافی سکون ہو جاتا ہے۔ ہم سے ہم کلام ہونا تو ادب و احترام سے ہونا، ہم لہجے کی تلخیوں کو منہ پہ مار دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل و عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی حرف شکایت ہونٹوں پر نہ لاؤ۔ آسمان پر پہلا حاسد شیطان اور زمین پر قابیل تھا۔ دونوں کے حشر سے عبرت حاصل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح کہ آگ خشک لکڑی کو۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ اللہ تمہاری ہتھیلی کو اس وقت تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک کہ وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے نہ بھر دے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پرانے گناہوں کو نئی نیکیوں کے ذریعے ختم کرو۔ کبھی بھی کسی کی باتوں کو دل پر حاوی مت ہونے دیا کرو، ورنہ لوگ اپنے رویوں سے آپ کو گھائل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ تمہیں برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن سمجھے گا وہ تمہیں برائی پر ابارے گا۔